ان سے ان کو پتہ ہے کہ کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے ان کو کرنے کا، سزا دینے کا، اب زبردستی پہ ہو رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اصل میں خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے چکر میں عمران خان کو لگتا ہے کہ بھی آپ کو، ظاہر ہے ان کو تکلیف دینے والی بات ہے جب وہ سنیں گے کہ بہنوں کو اس طرح کر رہے ہیں، ان کو اور تکلیف ہوئے گی. خود تو وہ کھڑے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کسی اور کو تکلیف ہوئے ان کی وجہ سے. لیکن بہرحال وہ بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، بہنیں بھی میری پاکستان کے لیے کھڑی ہیں، ہم بھی اسی لیے نکلتے ہیں. لیکن اللہ کرے کہ اللہ ان کے شر سے سب کو محفوظ رکھے. جو اندر وہاں پہ جہاں پہ میری بہنوں کو رکھا ہوا ہے وہاں کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. رات کو 3 بجے اٹھا کے کہتے ہیں جی موبائل کھولے، موبائل میں بتائیں کیا ہے. مطلب ان کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگوں پہ کیس بنا دیتے تھے بھینس چوری کا، یہ اسی زمانے میں ہے. انہوں نے ان کے اوپر جو کیس بنائے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا، نہ وہ اس قسم کی ان کے مزاج تھے. انہوں نے ان کے اوپر ہر قسم کی وہ ڈال رہے ہیں کہ میگا فون، پیٹرول بم پارلیمنٹ کو اڑانے جا رہی تھی، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ نہ خان صاحب کا مزاج ہے اڑانے اور مارنے کا، نہ ہمارے گھر میں ایسا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ مار دو، توڑ دو، ختم کر دو. خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں پرامن احتجاج. انہوں نے تو آج تک احتجاج پہ کہا ہی نہیں ہے. ہر احتجاج میں وہ کہتے ہیں پرامن، اور ہمیشہ پرامن ہوا ہے. 9 میں ایک ان کا فیلڈ پروجیکٹ تھا جس میں لوگوں پہ ظلم ہوا ہے، اور اب یہ ایک اور وہ کرنا چاہتے تھے جس میں انہوں نے ان کو پکڑا ہے. بالکل بے گناہ ہیں، بالکل ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہر قربانی دے کے نتیجہ بہت اچھا نکلے گا. آپ دیکھیے گا اس قربانی ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب بے قصور لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں. جتنی خواتین کو پکڑا تھا وہ بیچاری، ہر ایک کے پاس ایک چوائس ہے کہ آپ کسی کے لیے، اور لوگ ملک کے لیے نکلے ہیں. عمران خان تو نہیں کہتے میرے لیے نکلو، وہ کہتے اپنے ملک کے لیے نکلو، اپنے حق کے لیے نکلو. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے نکلو، انہوں نے کبھی نہیں، وہ تو یہ بھی نہیں کہتے مجھے جیل سے نکالو، انہوں نے تو کبھی یہ بات کی نہیں. لیکن ہم سب پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہ جیل سے نکلیں، کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف ہے. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ان کو جیل میں رکھا ہے، آج تک جتنے یہ بڑے بڑے گئے ہیں اندر، ان کو آج تک ایسی جیل نہیں ملی. اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس، ان کو کمروں میں خاطر مدارت کے ساتھ رکھا گیا، ان کو ایک چکی میں رکھا ہوا ہے خان صاحب کو، اور وہاں پہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ کوئی جو مشقتی پاس بیٹھے بات نہیں کر سکتا کوئی ان سے. مطلب انہوں نے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آئسولیشن اچھی چیز نہیں ہوتی، وہ انسان کو بڑی تکلیف دیتی. کمرہ چھوٹا ہے، میرا نہیں خیال یہ جتنے گئے ہیں آپ کے بڑے بڑے سیاستدان، وہ کبھی اتنے چھوٹے کمرے میں رہے ہیں. بڑے بڑے کمروں میں رہے ہیں، اس کے بعد ہسپتالوں میں رہے ہیں، اس کے بعد جیلوں کے ساتھ جو گھر تھے اس کے اندر رہتے تھے. یہ اکیلے خان صاحب ہے جو انہوں نے قربانی دی ہے، وہ کسی نے آج تک نہیں دی. آپ لوگ دیکھیے گا. اور قربانی کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اس ملک کے لیے. ان کو اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کو نہ وزارت عظمیٰ چاہیے، نہ ان کو کچھ اور چاہیے. وہ بڑے مطمئن ہیں. ان کو وزیر اعظم سے بڑا عزت ملی ہے اس پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی سیدھے راستے پر چل پڑے. ان کو پاکستان کے لیے تکلیف ہے اور وہ اس کے لیے دے رہے ہیں. اور جو لوگ ہیں وہ بھی، انہوں نے ان کو ہوش آواز دیا کہ آپ اپنے حق کے لیے نکلیں. ان کو غصہ یہ چڑھتا ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح بسوں میں بھرے لے آئیں، ان کو تقریر سنائیں. کچھ نہیں سمجھ آتی ان کو، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہم کس کے لیے آئے ہیں. اور اس کے بعد ان کو واپس جا کے چھوڑاتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. آج تک خان صاحب کے کسی جلسے میں کوئی پیسوں کے لیے نہیں آیا، بریانی کے لیے نہیں آیا. لوگ اپنے مرضی سے آتے ہیں، جس کے لیے یہ کنٹینر، شہر کو کنٹینر سے بند کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے ہزاروں کنٹینر لگائیں گے. لاہور پورا بند تھا، پورے لاہور کو انہوں نے، پھر بھی لوگ نکلے، پھر بھی انہوں نے ٹیئر گیس کی. تو آپ دیکھیں ان کے کیا حالات ہیں. اسلام آباد میں میری بہنیں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، کھڑی ہوئی آ کے، وہاں سے یہ پکڑ کے لے کر گئے، اور اوپر روز ایک نیا الزام لگا رہے. اور اس الزام میں خان صاحب بھی شامل ہے. ایک جو انہوں نے الزام لگایا، کس چیز کا لگایا؟ جس میں خان صاحب کو بھی انہوں نے کیا پلاننگ میں. کس چیز میں؟ ایما جسے کہتے ہیں، ایما پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ مطلب ان کو بھی شامل. اور خان صاحب پہ جو 200 مقدمے یا پتہ نہیں 400 مقدمے کیے، کسی مقدمے کا کچھ نہیں تھا. انہوں نے بڑا ظلم کیا. یقین کرے میں سوچتی ہوں کہ جتنا بڑا جو انہوں نے کیا ہے نا، میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کا انجام اچھا کرے، اور ان کو بھی پتہ چلے کہ دنیا میں ملک کیسے چلتے ہیں، کس قسم کے ملک. اور آپ لوگوں کو چاہیے
آپ بھی لوگ بھی بڑا کام کر رہے ہیں جو یہ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو آپ لوگوں کی بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں چاہتے کوئی بات باہر نکلے. آپ لوگوں نے بڑی جہاد کی ہے اس معاملے میں. ٹی وی چینلز اگر بند ہو گئے تھے لیکن آپ لوگوں نے اس میں بہت کام طبیعت کیسی ہے ان کے حوالے سے؟ ان سے کوئی طبیعت کے حوالے سے پتہ ہی نہیں چل رہا. اب کل اگر اللہ کرے پٹیشن ڈالی ہے، کل اجازت مل جائے اور ہائی کورٹ میں، اور پھر وہاں جائیں اور انشاءاللہ ایک دفعہ دیکھیں. پریشانی اس وقت انہی کی ہے. اگر مجھے آپ پوچھیں میری پریشانی ہے کہ ایک دفعہ ان کو دیکھیں، ہمیں بھی پتہ چلے اندر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ان سے کوئی امید نہیں ہے. دیکھیں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو خوف ہے. یہ نہیں چاہتے کہ یہ خان صاحب کو نکالتے کیوں نہیں ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہے خان صاحب کا. وہ کھڑے ہیں، ان کا خیال تھا جس طرح باقی ٹوٹ کے چلے جاتے ہیں، کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک کبھی کدھر، یہ وہ نہیں گئے. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا کریں. اور اسی طرح میری بہنوں کے ساتھ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کے ساتھ کریں کیا. انہوں نے ان کے اوپر 2 دن کا ریمانڈ، 1 دن کا ریمانڈ، 2 دن کا، پتہ نہیں، ہم نے تو اتنے ریمانڈ سنے ہی نہیں تھے. اور ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کہ خان صاحب کو اچھا نہیں لگے گا کہ ان کی بہنیں اس بے گناہی میں گئی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں، ہمارا خاندان کھڑا ہے، خان صاحب کھڑے ہیں. عمران خان نے جو قربانی دیا آسان کام نہیں ہے. پوری گرمیاں ان کو بڑی بری حالت میں رکھا. وہ جب آتے تھے عدالت میں پسینے سے بھرے ہوئے، ان کے کپڑے نچوڑے ہوتے تھے. ان کو نہیں پتہ تھا کہ کیسے رکھنا ہے. ایک وزیر اعظم، اس کے بھی کوئی ریٹائرڈ وزیر اعظم کے بھی کوئی ہوتے ہیں نا ان کے، جو ان کے پاس ابھی تک سب استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے انہوں نے بہت سختی کی، انہوں نے بڑی سختی کاٹی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ آپ سارے لوگ اسی طرح کھڑے ہوں اور وہی کریں جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، اپنی آزادی کے لیے بننا. یہ ہمارا مقدر ہوئے گا کہ آپ سب باری باری، کبھی ایک جیل میں، کبھی آپ کو پکڑ لیں گے، آپ نے بولا کیوں، کبھی کسی کو پکڑ لیں گے، آپ نے چلے کیوں. یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ظلم کا نظام چلتا رہے گا. لیکن آپ سب کے تھرو ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ شوکت خانم صاحبہ کے پورے خاندان نے اس پاکستان کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی. نہیں، قربانی سے زیادہ دیکھیے، آپ کا ہمارا اپنا ملک ہے. ہمارے والدین بڑی قربانی دے کر آئے تھے. میری والدہ ہندوستان سے آئی تھی، میرے والد پاکستان میں تھے. ان کی جد و جہد، میرے والد نے، یہ ہمارے اندر جو یہ ہے جذبہ، میرے والد کبھی کوئی باہر کے ملک کی چیز نہیں خریدتے تھے. یہ جو باہر کے صابن یا یہ کوئی ایک چیز پاکستانی وہ مانتے تھے. وہ کہتے تھے پاکستان کی چیز ہوئے جس کا ملٹی نیشنل بھی نہ ہو کہ باہر ایک پیسہ بھی جائے. وہ کوکا کولا نہیں پیتے تھے. انہوں نے بڑی وہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا. وہ آج تک ہمارے اگر گھر میں یہ عمران خان یا ہمارے اندر اگر کوئی ہے چیز، یہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے.